رشتوں کا تو احترام کریں. تو حضرت عباس کے لیے رسول پاک نے فرمایا عباس مجھ سے ہے, میں عباس سے ہوں. جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. بارگاہ رسالت میں حضرت عباس کا مرتبہ ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جب کسی کام کے اندر مشورہ کرتے اور صحابہ کرام مختلف مشورے پیش فرماتے, اسی دوران اگر رسول پاک کے چچا جان آ جاتے اور یہ کوئی مشورہ پیش کرتے تو صحابہ کرام حضرت عباس کے مشورے کو ترجیح دیا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. رسول اللہ کی رشتہ داری کی وجہ سے, رسول اللہ کی قرابت داری کی وجہ سے, رسول اللہ کے خاندان کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے مشورے کو ترجیح دی جاتی تھی کہ جو بات حضرت عباس نے کہی ہے اس پر عمل کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ حضور کے چچا جان ہیں, ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہے, ان کی بات کو ترجیح دی جاتی. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام تو یہ ہے کہ جب حضرت عباس تشریف لاتے بارگاہ رسالت میں, رسول پاک جلوہ گر ہے, عثمان غنی جلوہ گر ہے, فاروق اعظم جلوہ گر ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, حضرت عباس آ گئے رسول پاک کے چچا, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی حضرت عباس آتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال فرمایا کرتے تھے, آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے, دست بوسی کیا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کام کون کرتے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر. کون کرتے تھے؟ بلند آواز سے خلیفہ بلا فصل, تاجدار صداقت, عقیدہ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ سیدنا صدیق اکبر. حضرت عباس آتے کھڑے جاتے آپ, حضرت صدیق اکبر جگہ چھوڑ کر, مسئلہ چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے, کوئی اٹھے نہ اٹھے. یہ انداز تھا صدیق اکبر کا. حضور کی قرابت داری کا لحاظ کرتے تھے آپ. لوگ تو اور بھی بتاتے تھے, کبھی کسی راوی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے لیے صدیق اکبر اٹھے, فلاں کے لیے اٹھے, نہیں. روایت بیان کی گئی حضرت عباس آتے تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے تھے. کیا آہستہ بولتے ہیں, کس کے لیے؟ حضرت, کیوں کہ رسول اللہ کی قرابت داری کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, چچا جان ہونے کی وجہ سے. یعنی رسول اللہ کے خاندان کا اتنا تو احترام تھا آپ کے دل میں کہ اگر چچا آ جائے رسول اللہ کے تو صدیق اکبر بیٹھے نہیں رہتے, مسئلہ چھوڑ کر بلند آواز سے. یہ حکم رسول اللہ کا تو نہیں تھا. رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ حضرت عباس آئے تو کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابوبکر کو یہ حکم نہیں دیا, کبھی رسول پاک نے یہ اعلان بھی نہیں فرمایا. لیکن یہ صدیق اکبر کا عمل ہے کہ حضرت عباس آ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوتے؟ کہا رسول اللہ کی قرابت داری کا لحاظ کرتا ہوں, رسول اللہ کی رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہوں, رسول اللہ کے خاندان کا لحاظ کرتا ہوں. اس لیے حضرت عباس آ جائے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خاندان رسول کا فرد آئے اور ابو بکر بیٹھا رہے. میری غیرت یہ گوارا, جبکہ یہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہے اور یہ عمل مصطفیٰ بھی نہیں ہے, یہ عمل مصطفیٰ بھی نہیں ہے. سوچئے اگر سیدنا صدیق اکبر کے دل میں رسول اللہ کے چچا کا اتنا احترام ہے کہ وہ آتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سوچئے صدیق اکبر کے دل میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا کتنا ادب و احترام ہوگا, سیدہ فاطمہ کا کتنا ادب و احترام ہوگا. اس لیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آتی تھی تو رسول پاک ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. رسول پاک ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے, انہیں اپنی جگہ پر ان کی پیشانی کو چومتے تھے. جب بھی حضرت سیدہ تشریف لاتی تھی رسول پاک کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے. تو جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہو, جس کے لیے, تو کیا صدیق اکبر ان کے لیے کھڑے نہ ہوئے ہوں گے؟ صدیق اکبر ان کے لیے کھڑے نہ ہوئے ہوں گے. جب کہا سیدہ آ گئی باغ فدق کا حق مانگنے کے لیے, 4 گھنٹے کھڑی رہی دربار کے اندر اور خلیفۃ الرسول بیٹھے رہے. 4
4 گھنٹے تک سلام بھی نہ کیا اور آنے کا معاملہ اور وجہ بھی نہ پوچھی، کہا یہ تو توہین سجدہ ہے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات ممکن ہی نہیں۔ جو صدیق اکبر رسول اللہ کے چچا جان کا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی کا اس سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ آہستہ بولے سبحان اللہ، کوئی فوت نہ ہو جائے آپ کو۔ پھر کہتے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جس کے دل میں رسول اللہ کے چچا کا احترام ہے، پوچھا کیوں؟ کہا رسول اللہ کے قرابت کا لحاظ کرتا ہوں، رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہوں۔ تو سیدہ تو وہ ہے جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، سیدہ تو وہ ہے جن کے لیے رسول پاک خود کھڑے جاتے ہیں، جن کے لیے رسول پاک خود کھڑے جاتے تھے۔ تو جو حضرت عباس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کیا وہ سیدہ کے لیے کھڑے نہ ہوں گے؟ کہ جنہوں نے کبھی حضرت عباس کے لیے رسول اللہ کو تو کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن سیدہ فاطمہ کے لیے دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟